بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقین مانیے دل اس وقت کانپ رہا ہے، روح لرز گئی ہے اور آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں یہ بیان کرنا صرف مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ یہ خبر نہیں ہے، یہ ایک درد ہے، یہ ایک چیخ ہے، یہ انسانیت کے منہ پر ایک تھپڑ ہے جو ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو کچھ پنجاب کے شہر حافظ آباد میں ہوا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ 7 ملزمان نے شوہر کو باندھ کر اس کے سامنے اس کی بیوی کو اجتماعی درندگی کا نشانہ بنایا، پھر انسانیت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے ان دونوں کو برہنہ کر کے، بے لباس کر کے آپس میں تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا گیا، اور اس لرزہ خیز منظر کی بھی ویڈیو بنائی گئی جو بعد میں انٹرنیٹ پر وائرل کر دی گئی۔ سوچئے، تصور کیجئے کیسا وقت ہوگا، کیسی اذیت ہوگی کہ جسے ہم سن بھی نہیں پا رہے، اور یہ اذیت ان لوگوں پر بیت چکی ہے۔ یہ خبر نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک سوال ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب کا چہرہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پوری قوم کی غیرت، عزت اور تحفظ پر حملہ ہے۔ یہ ایک سوال ہے ہر اس شخص کے لیے جو بڑی بے فکری سے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں اور ہوتا ہوگا۔ نہیں جناب، یہ آپ کے شہر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے دروازے پر بھی ہو سکتا ہے۔ آج ان درندوں نے شوہر کے سامنے بیوی کو بے آبرو کیا ہے، کل یہ وحشی حیوان کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عصمت لوٹیں گے، کسی باپ کے سامنے کسی بیٹی کو بے لباس کریں گے، اور یہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج سے، ابھی سے سب کچھ بھول کر ہم سب اس کیس پر بھرپور آواز اٹھائیں، اسے پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بنا دیں۔ ہم اس وقت تک اس معاملے پر شور مچاتے رہیں جب تک اس کیس کا ایک ایک ملزم، ایک ایک درندہ گرفتار نہ ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کیس کو رپورٹ کرنے والے میڈیا کے تمام دوستوں سے، اس کیس سے جڑے تمام تفتیشی افسران سے ایک انتہائی اہم درخواست ہے، اور درخواست یہ ہے کہ خدا را اس میاں بیوی کی شناخت کو ظاہر کرنے سے گریز کریں، ان کا نام لے کر اس کیس کو ڈسکس نہ کریں، نہ ہی کسی ایسی تفصیل کا ذکر کریں جو کہ ان دونوں کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ یہ ہم سب کی اخلاقی، انسانی اور صحافتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دکھ اور صدمے سے گزرنے والے ان متاثرین کو مزید اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ ان کی عزت، ان کی شناخت اور ان کا تحفظ اب ہم سب پر فرض ہے۔ اس کیس سے جڑے کئی خوفناک اور لرزہ خیز سچ سامنے آ رہے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس واقعے کا ہر طرح سے باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور وہ تمام حقائق آپ تک پہنچائے جائیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے، لیکن جہاں کہیں بھی متاثرہ فیملی کی شناخت ظاہر ہونے کا ذرا سا بھی اندیشہ موجود ہے، وہاں میں وہ تفصیل ہرگز شیئر نہیں کروں گا جس سے اس فیملی کی شناخت سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ اس فیملی کی عزت، ان کی پرائیویسی اور ان کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ یہ میاں بیوی موٹر سائیکل پر سوار تھے، نوشہرہ ورکہ میں اپنے کسی عزیز سے ملنے گئے تھے اور اب واپس حافظ آباد جا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا نہیں تھا، تقریباً شام 7 بجے کا وقت تھا۔ یہ لوگ حافظ آباد شہر سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور تھے، اور اس روڈ کا نام ہے نوشہرہ ورکہ روڈ۔ یہ میاں بیوی مدینہ شوگر ملز کے قریب پہنچے تو گاؤں مانگٹ اونچا کے رہائشی اکرام مانگٹ، چاند، خاور، لئیق اور ان کے ساتھ دیگر 4 نامعلوم مسلح ساتھیوں نے ان کا راستہ روکا، میاں بیوی کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا اور یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور گورنمنٹ ہائی اسکول مانگٹ اونچا کے عقب میں لے گئے، ایک ویرانے میں۔ اور بدبختی یہ ہے کہ وہاں ساتھ قبرستان بھی تھا، یعنی انہیں موت بھی یاد نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں ظلم کی انتہا کی۔ یہ میاں بیوی قرآن کے واسطے دیتے رہے، ان ظالموں کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، لیکن انہیں ہرگز رحم نہیں آیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق پہلے ملزم لئیق نے، پھر اکرام نے اور پھر خاور نے شوہر کے سامنے بیوی کو باری باری زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ ملزمان کا ساتھی چاند
اپنے موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ کرتا رہا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ملزمان نے میاں بیوی کو بے لباس کر کے باہمی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا اور پھر اس عمل کی ویڈیو بھی بنائی، اور پھر یہی ویڈیو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ ان بدبخت ملزمان نے اس فیملی سے زیورات، موبائل اور نقدی بھی لوٹی، لیکن بہت سارے سوال ہیں جو جواب طلب ہیں۔ یہ واقعہ جس تھانے کی حدود میں پیش آیا وہ حافظ آباد کا تھانہ کسو کی ہے۔ یہ واقعہ 25 اپریل 2025 کو پیش آیا، جبکہ ایف آئی آر 3 جون 2025 کو درج ہوئی، مطلب 1 مہینہ اور 9 دن کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ ابتدائی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف آئی آر کے مطابق سائل نے کارروائی اس لیے لیٹ کی کہ ملزمان اسے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر قانونی کارروائی کی یا میڈیکل کروایا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرہ شخص پہلے بدنامی کے خوف سے خاموش رہا، لیکن جب ملزمان کی جانب سے اس کی ویڈیو لیک کر دی گئی، وائرل کر دی گئی، تو پھر وہ منظر عام پر آیا اور مقدمے کے اندراج کی درخواست دی۔ لیکن یہ بھی پورا سچ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ اور خبریں بھی ہیں، اور اگر اس کیس کو لے کر ہائی لیول پر انکوائری کی جاتی ہے تو ان خبروں اور رپورٹس پر بھی غور ضرور کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جب یہ ویڈیو اس علاقے میں موبائلز پر دیکھی جا رہی تھی، وائرل ہو چکی تھی، سوشل میڈیا پر موجود تھی، تو کچھ مقامی لوگ ڈی پی او حافظ آباد کے پاس پہنچے اور انہیں اس شرمناک واقعے پر ایکشن لینے کی درخواست کی۔ تبھی ڈی پی او عاطف نذیر نے، جن کی بہت اچھی شہرت ہے، فوری طور پر 3 گھنٹے تک انکوائری کی اور پھر اس کیس کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈی پی او نے متعلقہ چوکی حمید پورہ کے انچارج کو بھی معطل کر دیا ہے۔ تاہم اسے معطل کرنے کی وجہ یہ کیس تھا یا پھر کوئی اور بات تھی، ظاہر ہے اس پر ابھی کچھ نہیں کہا گیا، مگر ہمیں اپنے ذرائع سے جو انفارمیشن ملی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس انفارمیشن اور اس معطلی کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور موجود ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ چوکی انچارج نے اس واقعے میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن پھر کسی اوپر والے افسر کے کہنے پر اس ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ افسر کون ہے؟ میں احتیاطاً اس کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تاہم انکوائری کمیٹی کو اس پر بھی تفتیش ضرور کرنی چاہیے۔ اسی بات سے جڑی ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ ایک ملزم کا کزن ڈی پی او آفس میں کوئی کام کرتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر اس نے بھی اپنا اثر و رسوخ اور تعلقات استعمال کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ سوال بھی سر اٹھاتا ہے کہ جب تقریباً 1.5 مہینے پہلے یہ گھناؤنا اور ہولناک واقعہ ہوا، ملزمان کے نام بھی سامنے آ گئے، تو نوشہرہ ورکاں روڈ کے اڈوں، مقامی دیہاتوں کی گلیوں اور کھیتوں میں جب یہ موضوع ہر جگہ زیر بحث تھا، تو مقامی پولیس آخر کیسے بے خبر رہی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور یہ خبر پولیس تک نہ پہنچی ہو۔ یقینی طور پر پہنچی ہوگی، لیکن اسے انصاف کی دہلیز تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ظلم و بربریت کا شکار اس جوڑے کو قانون اور اداروں پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ملزمان کے خوف سے خاموش رہے، اور یہ ویڈیو منظر عام پر نہ آتی تو شاید وہ اب بھی خاموش رہتے۔ ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہوں گے جو با اثر ملزمان کے خوف سے کبھی رپورٹ ہو ہی نہیں پاتے۔ یہ ہمارے نظام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ ابھی تک جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، یہ وہ ویڈیوز ہیں جن میں یہ میاں بیوی بے لباس ہو کر باہمی تعلق قائم کرنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کوئی ملزم دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ملزمان باری باری خاتون کے ساتھ درندگی کر رہے تھے تو اس وقت ملزم چاند موبائل سے ویڈیوز بنا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ ایک ویڈیو اور بھی ہے جس میں ملزمان کے چہرے بھی موجود ہیں۔ یقینی طور پر ملزمان نے یہ ویڈیو شاید کسی کو واٹس ایپ نہ کی ہو، نہ ہی اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا ہو، لیکن یہ ویڈیو ان کے خلاف ایک واضح ثبوت ہے۔ مجھے امید ہے کہ انکوائری افسران اس ویڈیو کو بھی ضرور حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو نہیں، ان ملزمان کے لیے پھانسی کا پھندا ہے جو ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں، اور قانون کے لمبے ہاتھ ابھی تک انہیں پکڑنے سے قاصر ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس دنیا میں جیتے ہیں۔ ایسا معاشرہ جہاں حیوانیت انسانیت کا نقاب اوڑھ کر دندناتی پھر رہی ہے، جہاں درندگی سرعام جشن مناتی ہے اور شرم، غیرت، حیا
صرف کتابوں کے لفظ بن کر رہ گئے۔ حافظ آباد کا واقعہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی غفلت، بے حسی اور خاموشی پر ایک تماچا ہے۔ زمین بھی ظلم پر کانپ اٹھی ہوگی اور آسمان نے بھی شرم سے آنکھیں موند لی ہوں گی۔ وہ میاں بیوی جو محبت کے ساتھ ایک سفر پر نکلے تھے، ان کے لیے یہ سفر قیامت بنا دیا گیا۔ وہ چیخیں، وہ گڑ گڑاہٹیں، وہ اذیتیں، ان کی بازگشت ہم سب کے ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح برستی رہے گی جب تک ہم جاگ نہیں جاتے۔ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے اب بھی انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائی، اگر ہم نے ان جنسی درندوں، ان ذہنی مریضوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو یہ ظلم کل کسی اور کے دروازے پر دستک دے گا اور شاید وہ دروازہ ہمارا اپنا ہوگا۔ ان لوگوں کو صرف سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا نشان ہونا چاہیے جو آنے والی نسلوں کو بتا دے کہ عورت کی عزت کو پامال کرنے والے، انسانیت کو روندنے والے اس زمین پر پنپ نہیں سکتے۔ اب وقت ہے خاموشی توڑنے کا، آواز اٹھانے کا اور یہ ثابت کرنے کا کہ ہم زندہ قوم ہیں، بے حس نہیں ہیں۔